السلام علیکم لسنرز، اور آج ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان نے اس حوالے سے خصوصی پروگرامز بھی ترتیب دیے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے لائیو اسٹوڈیو میں FM 93 ملتان کے لائیو اسٹوڈیو میں بہت ہی قابل ماہر تعلیم موجود ہیں۔ آپ ہیں احسن بھٹی صاحب، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے شعبہ میس کمیونیکیشن سے آپ کا تعلق ہے، اور خواتین ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خواتین کی محنت کے بنا کوئی بھی ملک ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا، اور خصوصاً تعلیم کے اگر شعبے کی ہم بات کریں تو تعلیم کا شعبہ بھی خواتین کی محنت کے بنا ادھورا ہے۔ اور جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں بہت ہی انرجیٹک اور محنتی پروفیسر میڈم آسمہ صاحبہ کی۔ آپ کا تعلق بھی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی شعبہ میس کمیونیکیشن سے ہے، اور ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈم آسمہ صاحبہ سے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ ریڈیو پاکستان FM 93 ملتان کے لائیو اسٹوڈیو میں آج کے اس بڑے ہی اہم دن کے موقع پر تشریف لائیں۔ میڈم، ریڈیو کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے آپ نے ہمیشہ بچوں کو تربیت دی، کیسے دیکھتی ہیں آج کا دن؟ بہت شکریہ نسرین، سب سے پہلے یہاں پہ انوائٹ کرنے کا، اور ہم جب بھی آتے ہیں FM 93 میں اٹس جسٹ ہوم لائک فیلنگ اوور ہیئر، اور ہمارا اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ چکر لگتا رہتا ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں۔ ریڈیو کے حوالے سے ریڈیو از ون آف دا ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ ان آور کیریکلم، اور ریڈیو انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے میں کہوں گی کہ یہ وہ ڈے ہے جو یونیسکو جو ہے ہر سال اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، جو بیسیکلی پیغام دیتے ہیں کہ ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جو لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے اکراس دا بارڈر، جی جس میں جو ہے یہ فریڈم ایکسپریشن کی بھی بات کرتے ہیں، سوشل ویلیوز کی بھی بات کرتے ہیں، لوگوں کے مختلف مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں۔ اور پرٹیکولرلی اگر میں پاکستان ریڈیو کی بات کروں، اور پاکستانی ریڈیو کے ساتھ تو ہمارا ایک جذباتی تعلق ہے۔ پاکستان ریڈیو وہ تھا جس نے 14 اگست 1947 کو سب سے پہلے پاکستان کو اناؤنس کیا، اور جو ہماری اولڈر نیشنز ہیں انہوں نے یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو سنا ہوا ہے۔ جی تو یہ تو ہمارا ایک جذباتیت کا جو ہے تعلق پاکستان ریڈیو کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ریڈیو ہے اس نے بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ان دی اوور آل ہسٹری آف پاکستان، پرٹیکولرلی اگر ہم ڈیزاسٹرز کے دور میں دیکھیں، لائک 1965 وار، جو ہم لوگ تو تب نہیں تھے لیکن ہماری جو پریویس نیشنز تھیں انہوں نے وہ وقت گزارا، اور ہمیں وہ بتاتے رہے ہیں کہ وہ ٹائم تھا جس وقت نہ صرف ریڈیو پاکستان نے ہمیں انفارمیشن دی بلکہ موٹیویٹ کیا، بلکہ اس دور کے ملکہ ترنم نور جہاں کے جو سانگز تھے، نغمے تھے، جو پورے پاکستان میں گونجے، جنہوں نے عام لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ فوجی بھائیوں کو جو ہے موٹیویٹ کیا۔ تو یہ ایک بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی کہ یہ تو وارز کے حوالے سے ہو گیا۔ پاکستان جو ہے، پاکستان کو ایک چیلنجنگ بارڈر تو موجود ہے انڈیا کے حوالے سے، اور ہمیں یہ مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیزاسٹرز پاکستان نے فیس کیے ہیں، لائک ارتھ کوئک ہو گیا، فلڈنگ ہو گئی، یہ 2005 کا جو زلزلہ تھا، جگہ جگہ پہ جو ہے ریڈیو پاکستان جو ہے اپنی خدمات انجام دیں، لوگوں کو ایویکویٹ کروایا، گورنمنٹ اپنی ایکٹیویٹیز کری تھی، وہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کیا، تو اوور آل ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اور ان دی اینڈ میں کہنا چاہوں گی جو ہمارا کلچر ہے، کلچر اور میوزک، اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ہم انجوائے کرتے ہیں جب ہم ریڈیو کے اوپر جب اپنی خوبصورت فنکاروں کو سن رہے ہوتے ہیں، اس کا مزہ ہی ایک الگ ہوتا ماشاء ہے۔ اللہ میڈم، آپ بڑی ہی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، اور کیوں نہ کریں، آپ تربیت ہی میس کمیونیکیشن کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کو ریڈیو، ٹی وی اور اخبار کے حوالے سے دیتی ہیں، اور ریڈیو کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ ایسے افرادی قوت تیار کرتی ہیں کہ جو میڈیا کے مختلف اداروں میں جا کر
ملکی تعمیر و ترقی میں بہتر طریقے سے اپنا کردار ادا کریں. جناب احسن بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی ماہر تعلیم ہیں اور شعبہ میس کمیونیکیشن بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے اور تدریسی حوالوں سے آپ کی بے شمار خدمات ہیں. سر, میڈم نے تو وہ دریا کو ایک کوزے میں بند کر دیا کہ کلچر کے حوالے سے بھی بات کی, انفارمیشن کے حوالے سے بھی ریڈیو پاکستان اور ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے بھی بات کی. موجودہ دور بدلتا ہوا ایک دور ہے. بدلتے ہوئے وقت میں ہمیں بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں, خصوصاً اے آئی کے حوالے سے, مصنوعی ذہانت کے حوالے سے. کل کے ریڈیو میں اور آج کے ریڈیو میں آنے والے وقت میں مزید کتنی تبدیلی یا بہتری آئے گی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی جزاک اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک انتہائی اہم دن کے موقع پر ہم لوگوں کو یاد رکھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان سے آواز کا لوگوں تک پہنچنا یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ میڈم نے دریا کو کوزے میں سمجھتا ہوں سمندر کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا اور کچھ چھوڑا نہیں پیچھے. اینی ہو, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ موجودہ دور کے حوالے سے اگر ریڈیو کی بات کی جائے, دیکھیں ماضی میں تو ریڈیو کا کردار بالکل واضح ہے کہ جو کچھ ریڈیو نے جس طریقے سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کیا, جس طریقے سے لوگوں کی آگہی میں کردار ادا کیا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ دور ہے, موجودہ دور میں ریڈیو کو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس کی اتھینٹسٹی کا, کہ خاص طور پہ اس وقت جو یہ سوشل میڈیا کی بمبارڈمنٹ ہے اور ایک مادر پدر آزادی جو ایک ہر کسی کو ملی ہوئی ہے, وہ چاہے فیس بک کی صورت میں ہے یا کسی بھی اور سوشل پلیٹ فارم کی صورت میں ہے, نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ فیک نیوز بہت زیادہ آ رہی ہے. فیک نیوز اس حالات میں رہتے ہوئے ریڈیو کو میں ایک بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے, ریڈیو پاکستان ہو یا پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہو, ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں, یہ اس وقت ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں پر کم از کم ہم آنکھیں بند کر کے ریلائے کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ درست ہے. ابھی آپ کے اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو بڑی خوشی ہوئی جان کر کہ ریڈیو پاکستان نے آج تک کسی خبر کی تردید کی ضرورت نہیں سمجھی, کیونکہ آج تک کوئی غلط خبر دی نہیں ہے. تو یہ موجودہ دور کا تو چیلنج ہی بہت بڑا ہے. باقی جہاں تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا تعلق ہے, اے آئی کا تعلق ہے, تو دیکھیے ایوولوشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں, اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑے بڑے ادارے, خاص طور پہ اگر میں پرائیویٹ اداروں کی بات کروں, چاہے وہ اخباروں کی صورت میں تھے یا کسی اور فارم میں تھے, وہ سروائیو نہیں کر پائے بیکاز انہوں نے خود کو ایوالو نہیں کیا, بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو تبدیل نہیں کیا. سیم از دا کیس وتھ ریڈیو. مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کر کہ ریڈیو پاکستان جو ہے اس کی جو نشریات ہے وہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے تھرو بھی جا رہی ہے. وہ فیس بک کا بھی آپ کا پیج ہے, آپ وہاں سے بھی دنیا بھر میں اپنی آواز کو پہنچا رہے ہیں. تو یہ بدلتے تقاضوں کے ساتھ خود کو بدلنا بڑا ضروری ہے. تو شاید یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے ریڈیو پاکستان کی کامیابی کی کہ اس نے خود کو بدلتے تقاضوں کے ساتھ بدلا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نو ڈاؤٹ, دیکھیں اس وقت جو ترقی پذیر ممالک ہیں جیسے کہ ہمارا ملک ہے پاکستان ہے, یہاں پر شاید ابھی بہت زیادہ نو ہاؤ نہیں ہے لوگوں کو اے آئی کے حوالے سے, یہاں پر بہت زیادہ استعمال بھی نہیں ہے, اور اگر ہو بھی رہا ہے تو انفارچونیٹلی وہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو استعمال نہیں ہو رہا. اس کی ایک پرٹیکولر سائڈ زیادہ استعمال ہو رہی ہے جس کو ایک نیگیٹو سائڈ آف دا پکچر کہہ سکتے ہیں. تو پازیٹیولی ہم بہت زیادہ نہیں کر پا رہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ اپنے ایوالونگ سفر پہ رہے ہیں ہمیشہ, آپ اس کی انٹیگریشن اے آئی کی اگر اپنے ساتھ بھی لائیں گے, آپ کو پتہ ہوگا اے آئی سے فار ایگزامپل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمارا جو لسنر ہے, موجودہ لسنر ہے, جین زی ہے یا کوئی بھی ہے, ان کی کیا اس وقت جو ہیں بیسک ڈیمانڈس ہیں, ان کو کس طریقے سے کیپچر کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ان کو ایک پرو ایکٹیو لسنر کے طور پر بنایا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ آپ لوگ اس چیز کو بھرپور استعمال کر رہے ہیں اپنے ادارے میں. احسن بھٹی صاحب, آپ نے بڑی ہی خوبصورت گفتگو کی, خصوصاً مصنوعی ذہانت کے حوالے سے. اور مصنوعی ذہانت کا جو استعمال ہے, اے آئی کا جو استعمال ہے, ہم ابتدا میں یہ بات ہمارے مشاہدے میں آئی ہے کہ لوگ اسے ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں, کہ اگر کوئی سوال کیا ہے اور اے آئی نے اگر آپ کو جواب دیا ہے تو لوگ اسی پہ ایز اٹ از رپورٹس بھی بناتے ہیں یا خبر بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ اے آئی کو اپنی
ذہانت کے تحت استعمال کرنا ہے، اس ذہانت کو بھی، اس حوالے سے آپ میڈم کیا کہیں گی؟ جی بالکل نسرین آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. جیسے اب میرے ساتھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کام ریسرچ کا کر رہے ہوتے ہیں, اور ریسرچ میں تو ایک بڑا مسئلہ ہوا کہ ایم فل کے اسٹوڈنٹس تھے, باقی اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے ایز اٹ از اے آئی سے ڈیٹا دیکھا اور ایز اٹ از پرنٹ کر دیا. مطلب وہ تو سارا پلیجرائزڈ ہو گیا نا, اب تو بڑے اچھے سافٹ ویئر بھی آ گئے. تو میں اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ اے آئی کو ایز اے گائیڈنگ ٹول چوز کرو. وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, مطلب آپ کو ریسرچ کے پروسیجرز میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ ایک جرنلسٹ ہو, آپ کو جرنلسٹ کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو وہ گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے, آپ اسے ایز اے گائیڈ لائن دو, لیکن جو آپ کی اپنی ٹرو ریسرچ ہے, جو آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے, جو آپ کی اپنی انوویشنس ہے, وہ اس کے اندر نظر آنی چاہیے. اگر آپ نے کوئی ریسرچ ورک پروڈیوس کیا ہے, اس میں آپ ہیلپ لائن لے لیں, آپ گائیڈ لائن لے لیں, اینڈ دین ورک بائی یور اون. وہ آپ کو بہت اچھے ڈفرینٹ پرسپیکٹو پرووائڈ کر دیتا ہے. یعنی آپ کو ایک گائیڈنگ ٹول کے طور پہ آپ کے پاس موجود ہے, لیکن اس کو ایز اٹ از اس کو کاپی کرنا, نقل کرنا ان اینی فیلڈ, ادھر اسٹوڈنٹ اس کو اپنے ڈیزرٹیشن کے لیے یوز کر رہا ہے, اسے جرنلسٹ یوز کر رہا ہے, یا اینی ون, وہ رانگ ہے, وہ غلط ہے. اچھا میڈم, ماشاء اللہ آپ لوگ نئے ذہنوں کی آبیاری کرتے ہیں, اور ملک کے مختلف حصوں سے بہت سارے لوگ آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں جن کی آپ تربیت کرتے ہیں. یقیناً ان سے نیو آئیڈیاز بھی ملتے ہیں. اب موجودہ دور میں اے آئی کے تناظر میں ہی ریڈیو کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. ہمیں کن کن ایسے بنیادی عوامل پر کام کرنا ہوگا کہ ریڈیو مزید جدت کی طرف آئے اور لوگ لسنرز مزید ریڈیو کی جانب راغب ہوں؟ ہاں, اس میں ایک تو خیر ریڈیو اس بارے میں خود بھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو ریڈیو کی اس دفعہ آپ نے تھیم دی ہے وہ اے آئی کے اوپر بیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ریڈیو جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ اس میں کون سی پرانی چیزیں اور کون سی ہم نے نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور آپ لوگ یو آر کوائٹ کانشیس آن دیٹ کہ وی آر موونگ ٹورڈس کہ ہم نئی چیزوں کو اڈاپٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جو لوگوں کے اندر اور جو بدلتی ہوئی وقت ہے اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. جو آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہے ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو انگیج کرنا ضروری. اس وقت ایسا کانٹینٹ ریکوائرڈ ہے ریڈیو کے لیے جو زیادہ سے زیادہ عوام کے لیے انگیجنگ ہو. یعنی اس طرح کے پروگرام ایسے ٹرینڈز, ایسے ایشوز کے اوپر بات کریں جن کے اوپر عوام جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹ. بڑی اچھی آپ نے بات کی بدلتے رجحانات کے حوالے سے اور نیو ٹرینڈز کے حوالے سے بات کی. ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ریڈیو پاکستان ملتان کے پروگرام ریڈیو پرائم ٹائم میں, جس کی پروڈیوسر میں تھی, مجھے یہ اعزاز ہے حاصل, ہم نے اے آئی کی مدد سے ریڈیو کے عالمی دن پر ہم نے رپورٹ بنائی جس میں رپورٹ ہی اناؤنسر تھے اور رپورٹ ہی راوی تھے. اور یہ ہماری پہلی کاوش ہے ریڈیو پاکستان ملتان میں. اس کا مثبت استعمال یقیناً آنے والے وقت میں افرادی جو محنت ہے اس کو مزید نکھار دے گا. احسن بھٹی صاحب, آپ ہمارے جو لسنرز ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو دیہات میں اس وقت ہیں یا دریا کے کناروں پر بیٹھ کر ریڈیو سنتے ہیں؟ ہمارا لسنر جب ہمیں کال کرتا ہے ایک جنرل مزاج ہے, وہ گیت کی فرمائش کرتا ہے اور یا اپنے نام کی فرمائش کرتا ہے. لوگوں کو اس جانب کیسے راغب کیا جا سکتا ہے کہ وہ جب بھی ریڈیو جیسے پلیٹ فارم, بڑے پلیٹ فارم پہ آئیں تو کوئی نہ کوئی اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں؟ کیسے انہیں راغب کیا جا سکتا ہے اس جانب؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا لسنر نام کی بات کرتا ہے, گیت کی بات کرتا ہے, تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ یہ اٹس دیئر سینس آف اٹیچمنٹ ود یو. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ کس حد تک وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے, آپ کا جو لسنر ہے, اور وہ ایک دوست کے طور پہ ریڈیو پاکستان کو, ریڈیو ملتان کو لے کر چلتا ہے. تو باقی آپ کی بات بالکل درست ہے. ان چیزوں کے ساتھ ساتھ, گیتوں کے ساتھ, ناموں کے ساتھ ساتھ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بنیادی ایشوز ہیں, دیکھیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے لسنرز کو اس وقت بھی, اگر کوئی ہماری آواز جو سن رہے ہیں لوگ, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پلیٹ فارم ان کے لیے ایک بلیسنگ ہے. چاہے وہ کسی دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ کسی کھیت میں موجود ہیں. بلیسنگ ان دا سینس کہ آپ کو ایک فری آپ کو انٹرٹینمنٹ تو مل رہی ہے, ساتھ ساتھ آپ کو ایڈوائس بھی مل سکتی ہے. یہاں پر ریڈیو پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے
کہ آپ لوگ یہاں پر ملک کے جو نامور ایکسپرٹس ہیں ان کو بلاتے ہیں یہاں پر, ان کی آواز عام انسانوں تک پہنچاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ, چاہے وہ کھیتی باڑی ہے, چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہے, کوئی فش فارمنگ کر رہا ہے, تو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ وہ چیزیں آپ لوگوں سے پوچھیں. اور آپ لوگ بڑا انکریج کرتے ہیں ان کو, یہ اچھی بات ہے. آج جیسے آپ نے ابھی بھی ذکر کیا, تو یہ انکریجمنٹ آپ ان کو ضرور دیتے ہیں. دیر ول بی اے ٹائم انشاءاللہ لوگ ضرور کریں گے اور اس طرف زیادہ راغب ہوں گے. میرا آخری سوال ہے, ایک منٹ کا, میڈم سے بھی ہمارا یہی مشترکہ سوال ہے کہ جو لوگ ریڈیو میں جو اسٹوڈنٹس آئیں ان کو بنیادی کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, بالکل ایسے مختصر جی بالکل, ایک ٹپ دے دیں. جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈیو میں جو لوگ ہیں سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ ان کو اب اے آئی کے ساتھ خود کو لیس کرنے کی ضرورت ہے, کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ. زبردست. سر نے بڑی اچھی بات کی کہ اے آئی سے مدد بھی لیں اور اس کو سمجھے بھی صحیح اور اس کو سیکھیں بھی صحیح. جی اے آئی تو میڈم بہت ضروری ہے کیونکہ آج کے تقاضوں کے ساتھ آپ نے ہم آہنگ ہونا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ چاہوں گی کہ بچوں کی کمیونیکیشن سکلز ہونا بہت ضروری ہے, ان کو فلوئنٹ ہونا ضروری ہے اور اپنی زبان پہ عبور ضروری ہے. بڑی اچھی گفتگو رہی سر احسن بھٹی اور میڈم آسمہ. آپ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی شعبہ میس کمیونیکیشن سے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے اتنی اہم گفتگو کی اور مختلف پہلوؤں پر ہم نے آپ کے نالج سے فائدہ اٹھایا. یقیناً ہمارے لسنرز کو بھی یہ سلسلہ اچھا لگا ہوگا.